اچھا مجھے نا پاپا نے ریسنٹلی ایک ویڈیو بھیجی تھی, یاد ہے موم, وہ جو گروپ میں آئی تھی, آپ بھی ہیں اس گروپ میں بائی دا وے. نہیں کون سی آنٹی گروپ میں بوائز کا الگ گروپ تو نہیں پتہ نہیں الگ سے بنایا ہوا, نہیں انہوں نے بنایا ہوا ہے نا بھائیوں کا. اچھا بتاتے ہم نے بھائیوں کا الگ بنایا ہوا ہے. میں دکھاتا ہوں آپ لوگ کو, ایک سیکنڈ, کدھر ہے. This is not fair. It's basically about, اچھا مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے پاپا نے الگ سے بھیجی تھی ایکچولی. ان کو احمد ان کا ہی جا رہی sends me ideas. اچھا, I just want to know you guys' opinion on this video right here. Okay, everybody come in. یہ ایک شادی کی ویڈیو ہے, صحیح ہے, but look at this. نہیں شادی کی نہیں, پتہ نہیں کوئی ڈلنے کی. کھانا ویسے یہاں پہ ہر شادی میں ہوتا ہے, ہر شادی میں یہ گاؤں والی سائنس ہے. Like I just want to know mom, آپ کی first of all آپ کی اس چیز کے اوپر کیا اوپینین ہے؟ گاؤں والی سائڈ یہ تو مطلب اوپینین دینے کی کوئی بات ہی نہیں ہے, یہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے ہر شادی پہ. نہیں لیکن like obviously like اوہ ایک سیکنڈ, اچھا تو آپ کی کیا اوپینین ہے اس بارے میں؟ مطلب لوگوں کو اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے نا, بھوکا نہیں ہونا چاہیے کہ شادی پہ دیکھتے لوگ بالکل یہ آؤٹ ہو جاتے ہیں کہ کھانا لگ گیا. Why does this happen? آپ کو کیوں لگتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پتہ نہیں, شاید ان کو کھانے کی تھوڑی سی ڈیسپریشن ہوتی ہے کہ اب یہ ایسا کھانا اب ہمیں نہیں ملے گا, آج ہم کھا لیں. کئی لوگ تو میں نے ایسے سنا ہے کہ گھر سے صبح سے ہی نہیں کھانا کھا رہے ہوتے کہ شادی پہ جانا ہے رات کو. ہاں مطلب میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں, لیکن میں کسی اور کرتی ہوں, میں کسی اور ڈائٹنگ کے پرپز سے کرتی ہوں کہ میں نے رات کو تو کھانا ہی کھانا ہے, ایک ٹائم میں کھاؤں اور کھاؤں تو میں مطلب میں تھوڑا سا کھاتی ہوں وہ بھی. لیکن لوگ باقاعدہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ شادی پہ جا رہے ہیں اور وہ رج کے کھائیں گے. بتاؤ کیسے ٹوٹتے. اور یہی عورتوں میں بھی اگر ہوتا ہے نا کہ الگ مرد بیٹھے ہوئے یا لیڈیز الگ ہیں جینٹس الگ ہیں, لیڈیز میں بھی ایسے ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لوگ ڈال لیتے ہیں اتنا زیادہ, پلیٹیں بھر کے اور پھر چھوڑتے ہیں, وہ بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. ایون بچوں کے لیے بھی وہ جی 3 بوٹیاں 3 ڈال کے بچوں کو, اور اب نہیں ملے گا. مجھے لگتا ہے ویسے صرف کھانا نہیں, پاکستان میں کوئی بھی چیز آپ کو پتا ہوگی نا کہ ملنی ہے اور فری مل رہی ہے, تو مجھے لگتا ہے اس پہ ہر چیز ہر جگہ ہی ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ سیل لگتی ہے, سیل کی میں آپ کو ایگزامپل دینے لگی تھی کہ وہاں پہ 50% ایک دم سے کم کرتے ہیں لوگ, ایسے کھینچے اچھے پڑھے لکھے لوگ اور یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ ہوتے ہو کہ یار مطلب یہی حال. آپ پھر ان لوگوں کو کیا ہی کہو جو پنڈ گاؤں میں وغیرہ میں ہیں, ان کو آپ کیا ہی کہو جب پڑھے لکھے لوگ. میں آپ کو بتا رہی ہوں کینیڈا میں جب باکسنگ ڈے ہوتا ہے نا, وہ وہاں پہ صبح ہی لوگ صبح یعنی کہ پوری رات وہ باہر جا کے اسٹورز کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اتنی اچھی سیل ہوتی ہے نا اس میں. ہاں لیکن مام جب اسٹور کھلتا ہے تو جھپٹا تو نہیں نا ہوتا, لائن لگی ہوتی ہے. لیکن سم ٹائم نہیں, ویسے واقعی یہ جو اچھا وہ بھی آپ اپنی دیسی اسٹورز کی بات, ہاں وہ بھی دیسیوں میں زیادہ ہوتا ہے, لیکن ایک ہوتا ہے لالچ ہوتی ہے. یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے اور مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں ہے. لائک کچھ چیزیں جو آپ کویسچن کرتے ہو نا, کویسچن یہ نہیں ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, کویسچن یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. لائک کیا, لائک ہاؤ آر وی ڈفرنٹ فرام ایوری بڈی ایلس, لائک اور لوگ ہم سے ڈفرنٹ کیسے ہیں, اور کلچرز ہم سے, یہ سب کانٹیننٹل کلچر ہے, یہ پاکستانی انڈین کلچر ہے یہ. اچھا ایک اور چیز, گوروں کے اندر ایسا کیا ہم سے ڈفرنٹ ہے کہ وہ لوگ اس چیز کے بارے میں اتنا ڈیسپریٹ نہیں ہے, کیونکہ ان کی پرائیورٹیز ڈفرینٹ ہے نا. ان کو اپنے نئے کپڑے نہیں چاہیے, ان کو ہر فنکشن کے لیے نئے کپڑے. جس طرح ہمارا تو ہمارے پاکستان میں صرف کپڑوں کی تو ساری بات ہے, ہر چیز کی ہے. میں نے یہ کپڑے وہاں پہن لیے تھے تو میں اب یہ کپڑے وہاں نہیں پہنوں گی. بڑی بات ہمارے اندر نا پیشنس نہیں ہے, ہم دیسیوں میں اسپیشلی. اب آپ وہاں پہ بھی کینیڈا میں بھی اگر ہم دیسی, ہم لوگ جو ہے سب, اگر کسی ایسے اسٹور میں جاتے ہیں نا, گورے اسٹور میں, تو ہم وہاں پہ لائنس کے ساتھ ان کے ساتھ چلتے ہیں. جیسے ہی ہم کسی دیسی اسٹور میں آتے ہیں ہماری لائنس وہاں ختم ہو جاتی ہیں. ہمیں وہاں وہی ادھر رہ کے اس ملک میں رہ کے ہی ہمیں ڈفرینس پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ ہماری یہاں باؤنڈریز ہماری ختم ہو گئی ہیں, اب ہم اپنے وہ سمجھتے ہیں. لیکن مانو آنٹی اس کے علاوہ پھر وہی بات ہے کہ آپ کتنی بھی کوشش کر لو, اگر میں جا رہی ہوں جہاں 50% آف لگا ہوا اور میں سوچ رہی ہوں کہ اچھا نہیں میں 3rd نمبر پہ کھڑی ہوئی ہوں تو میں اپنی باری کا ویٹ کروں گی اور پھر میری باری آئے گی اور پھر میں تب دیکھوں گی. لیکن اسی ٹائم میں اگر 10 لوگ لائن توڑ کے یہاں سے وہاں پہ, تو شاید
پھر ہمیں بھی پش کرنا پڑتا ہے. ہوا نا, میں ابھی پچھلے دنوں گئی تھی ادھر مال, کسی اسٹور میں گئی, وہاں میں لائن میں لگی ہوئی ہوں اپنا اپنے حساب سے. یقین کرو میری لائن سے آگے 2 عورتیں آئیں, وہ پہلے ایک گئی, اس کے بعد پھر دوسری گئی, پھر تیسری گئی. پھر میں نے اس بندے کو کہا, میں نے کہا یہ لائن میں لگی ہوئی لائن میں اور یہ میرے پیچھے سے آگے جا رہی ہیں اور آپ ان کو روک نہیں رہے. تو وہ کہنے لگا کہ ہم کیا کریں. پھر خیر اس نے آ کے مجھے کہا کہ نہیں آپ اس طرف سے آ جائیں میرے کاؤنٹر پہ. It's very simple. کیا کریں, کیا مطلب, you just tell them کہ ma'am go back in your line. وہ یہ کوئی کھڑے میں نہیں, اور وہ سنیں گے نہیں, اور وہ ان کی وہ سیل نہیں ہوگی. رولز نہیں ہے ہمارے, ہمیں چاہیے رولز ہیں, لوگ فالو کرنے والے نہیں ہیں اور امپلیمنٹ کرنے والے لوگ اسٹرانگ نہیں ہیں. رولز اگر ہیں بھی نا تو اتنے اسٹرکٹ نہیں ہیں جو رولز آپ کو بنا رہے ہیں نا, ان کو چاہیے وہی میں کہہ رہی ہوں, ہمارا یہ رول ہی نہیں ہے, ہم آپ کا نہیں کریں گے, ہاں نہیں کریں گے, بالکل کریں گے جب تک آپ لائن میں نہیں ہوں گے. بالکل ایسی ہے, وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ رولز ہیں ہر جگہ پہ. اس طرح جیسے آپ یہ دیکھ لیں سڑکوں پہ سگنلز تو ہیں نا, اب فالو کرنے والے ہم لوگ ہیں جو ہم لوگ فالو نہیں کرتے, امپلیمنٹ کرنے والے بھی ہم لوگ ہیں کہ اچھا چلو ایک گاڑی نکل گئی, اب چلو کوئی نہیں, 2 گاڑیاں نکل گئی, چلو کوئی نہیں, اس ٹائپ کے. مجھے لگتا ہے چلو آج چلتے ہیں. اتنی دیر سے سوچ رہا تھا یہ بیچارہ بھائی نے جو میں نے کبھی نہیں ابھی دیر سے بولتا جو کیوں نکلا یوں بھائی نے کہا 2 منٹ کھولتا ہے. ہاں بیچ میں بولنے لگا جیسے کہا نہیں میں 2 منٹ نہیں بولوں گا, پھر میں ایسے شو کروں گا. اچھا حاشر, آپ کا کیا خیال ہے, کیونکہ آپ اوبویسلی آپ ان میں سے ہی ہو, سیریس جو بات ہے, صحیح بات ہے. تم جھپٹے تم مجھے بتا چکے ہو کہ اسی طرح تم بھی کر چکے ہو یہ. نہیں میں نے تو کیا خوشی بھی نہیں مجھے انداز شکل دیکھ کے دل سے رہا ہے نہیں, لیکن تم نے کبھی اس طرح جھپٹے مارے کھانے کے لیے, رائٹ؟ اسلام آباد میں وہاں پہ لائک جو مڈل کلاس جو ایریا ہے جہاں پہ وہاں پہ G7 کہتے ہیں, تو وہاں پہ ہم شادی پہ جائے تھے, کسی کی شادی تھی کوئی امی کے دوست کی, تو ہم وہاں پہ گئے سارے. تو لائک کرنا پڑتا ہے. ہم صبح کا ہم نے صبح ناشتہ کیا, کھانا وہاں پہ لیٹ ملتا ہے, لائک 6 بج رہے تھے جب 6-1 بجے کھانا مل رہا تھا, ٹھیک ہے وہاں پہ. تو ہم وہاں پہ گئے تو وہاں پہ سارے جھپٹا ہمارا گاؤں سے لوگ آئے ہوئے تھے, وہ پراتے یوں اٹھا کے پراتے لے کے سائڈ پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. تو پہلی دفعہ ویٹ کیا, دوسری دفعہ ویٹ کیا کہ دوسری پرات آئی, ویٹ کیا, یہی سین ہوا. جب تیسری آئی نا تب میری بات ہو گئی تھی, میں نے پلیٹ اٹھائی, چاول یہ کر کے اٹھائے. لیکن اگر ایسی سچویشن ہے لائک وڈ یو رادر ناٹ کہ تم نہ ہی کھاؤ, لیکن لائک بھوک لگی ہوئی تھی صبح, کیا ہوگا, مر تھوڑی جاؤ گے, وہ بات ٹھیک ہے. لیکن I'm just saying اگر ایسی انوائرمنٹ ہے جہاں پہ لوگ اس طرح ویسے سالن گر بھی رہا ہے کپڑوں پہ, لوگوں آپ کو کیوں سزا دیں, کیوں نہ کھائیں, بھوک لگی تو کھائیے. یہی تو لاجک ہے. پوائنٹ از کہ لیکن ہمارے نہ کھانے سے کیا ہوگا, وہ ٹھیک ہو جائیں گے, وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. بات تو یہ ہے کہ چینج اسٹارٹس ود یور سیلف. کہیں تو آپ ایسے لوگوں میں جب بیٹھو گے ہی نہیں, آپ جب ایسا اگر آپ بھی پارٹ آف دا پرابلم بن رہے ہو, نہیں ہم کھائیں تو یہ لاجیکل تو نہیں ہے, پارٹ نہیں بنے ہم اپنے حساب سے. جیسے اس نے ایسے کر کے پلیٹ اٹھا کے اٹھائی اور وہ غلط کیا, آرام سے لیتا. وہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ موقع ہی نہیں ملتا ہے, کہ کرنا پڑتا ہے, موقع ہی نہیں ملے گا اگر آپ پہلے 2 دفعہ ویٹ کیا ہے. میں نے کہا کہ چلو آج ہی آرام سے کھا لوں گا. 2 دفعہ ویٹ کیا, پہلی دفعہ گیا, دوسری دفعہ یوں ہی لوگ آ کے بعد میں گئے, کچھ پڑا ہوئے نہیں. پھر تیسری دفعہ جب آئے نا تو میں پلیٹ میں چاول ڈالے اور اپنے کپڑے بھی میں نے بچائے. میں کہا کپڑے بچ جائیں, تو میں بس پلاؤ ڈالا. تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا, اف یو بیکم پارٹ آف دا پرابلم ہاؤ آر یو سالونگ اینی تھنگ. یو ہیو ٹو ڈس ایسوسیٹ یور سیلف فرام دس, یعنی کہ آپ کو اپنے آپ کو تو الگ کرنا ہے نا. اور اس طرح کھانے کا ویسے بھی مزہ نہیں آتا, میں وہی کہہ رہا ہوں نہیں کھانا, وہ تو obviously مانو آنٹی ہم لوگ ایک جگہ گئے تھے, ہم لوگ سارے ہماری پورا گروپ نا, وہاں پہ ایگزیکٹ یہی ہو رہا تھا کہ وہ کباب اگر اس نے اوپر اپنی پلیٹ پہ رکھے, وہ اس پہ پرات پہ لے کے جا رہا ہے, تو آدمی یا لڑکے نا ہاتھ سے اٹھا رہے ہیں, باربیکیو کی بوٹیاں ہاتھ سے اٹھا رہے ہیں. تو ہم نے جب یہ ماحول ہی دیکھ لیا نا, ہم نے کہا یہ گندے ہاتھ لگے ہوئے یا گندی چیزیں لگی ہوئی, ہم لوگ تو نہیں کھا سکتے. حالانکہ ہم لوگ کا یہ نہیں کہ او اچھا بہت ہی ہائیجین کنٹرول اور یہ ساری چیزیں اتنا ہمارا نہیں تھا, لیکن ہم نے جب وہ حال دیکھ لیا نا تو ہم نے کہا کہ او نہیں, ہم لوگ اس طرح نہیں کھائیں گے. صحیح ہے, وہی شابیر والی بات کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے بعد میں کھا لیں گے, کچھ کھا لیں گے, کچھ پی لیں گے, کچھ کر لیں گے. ہاں ہم نے باٹلس پی تھی کیونکہ وہ اس کا تو کوئی سین ہی نہیں تھا اس طرح کا. لیکن کہ آپ کے سامنے جا رہی ہیں کہ اچھا یہیں سے میں نے لینا ہے, یہ جو ہاتھ لگتے جا رہے ہیں, اور میں وہاں جا کے نہیں کھایا, پھر وہ ویسے آپ کا دل خراب ہو جاتا ہے کہ آپ نہیں کھا سکتے. خیر اینی ویز آئی جسٹ وانٹ ٹو نو یور اوپینین. خیر تمہاری بھی ہوگی, یار شاید بھائی تمہاری اپنی بتاؤ. یار میں نے تو آلریڈی بات کر لی ہے. میں نے کہا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ لوگ کس طرح اس طرح کر لیتے ہیں. اگر
تو میں اس سچویشن میں ہوں تو میں تو کبھی بھی اپنے آپ کو پارٹ آف دا پرابلم نہیں بناؤں گا. میں کبھی بھی وہاں ایکسیپٹ ہی نہیں کروں گا وہاں پہ رہنا, کیونکہ اگر ایسی چیز ہو رہی ہے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح کا میرا ویسے ہی ٹیمپر ہے ایسی چیزوں کو دیکھ کے ہو سکتا ہے کہ میں کسی کو ڈانٹ دوں. تو آئی ووڈ رادر جسٹ کہ میں وہاں سے نکل جاؤں, کیونکہ پتہ نہیں کیوں یار مجھے نا چھوٹی چھوٹی اس طرح کی چیزوں پہ اریٹیٹ ہو جاتا میں اریٹیٹ ہوتا ہوں نا, جب اس طرح کی چیزوں, جب اس طرح کی لالسنس ہو. یہ لالسنس بھی نہیں ہے, یہ ایک وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کو آپ کا دل کرتا ہے کہ لوگوں کو بٹھا کے یعنی کہ ڈانٹو کہ دیکھو کیا کر رہے ہو, لائک کیا اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہو, کیا اگر کھانا نہیں ملے گا مر جاؤ گے, اگر نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. جس طرح تم نے کہا کہ سارا دن سے لوگ کھانا روک دیتے ہیں, تم پھر یو ہیو ٹو بیکم اے پارٹ آف دا پرابلم اگر تم نے کھانا. لیکن اگین حاشر اگر نہیں کھاؤ گے تو کیا ہوگا, دیٹ از مائی پوائنٹ, یو نو. سواد رہ جائے گا. آئی ووڈ لو ٹو ہیئر ریسٹورینٹ سے کھا لو. ہاں نہیں, آئی ووڈ لو ٹو ہیئر سواد رہ جائے گا ہمارا. I would love to hear what people have to say.